بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم ہیں چیپٹر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں بایو ڈائیورسٹی، اور اس چیپٹر میں جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ بایو ڈائیورسٹی کا انٹروڈکشن ڈسکس کریں گے. اینڈ دوسرا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں ایمز اینڈ کلاسیفیکیشن آف بایو ڈائیورسٹی ڈسکس کریں گے. بایو مینز تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی اسٹڈی کیا ہے، اور یہ جتنا بھی چیپٹر ہے وہ پرانے چیپٹر کے ساتھ لنک کرے گا. اس میں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو پرانے چیپٹر جو ہم نے چیپٹر 1 انٹروڈکشن آف بایولوجی پڑھا ہے اس میں برانچز پڑھی ہیں. پھر چیپٹر 2 میں ہم نے سائنٹیفک میتھڈ پڑھے، تو اس سے جو ہے یہ چیپٹر لنک کرے گا. بایو ڈائیورسٹی میں تھوڑا سا اوور ویو دے دوں. بایو ڈائیورسٹی میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ بایو یعنی کہ جتنے بھی لیونگ تھنگ ہیں ان کے اندر جتنی ویریشنز پائی جاتی ہیں، ان کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے اس بایو ڈائیورسٹی کے اندر. تو اس کی سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشن آ جاتی ہے بایو ڈائیورسٹی کی. بایو ڈائیورسٹی کو ہم بایولوجیکل ڈائیورسٹی بھی بولتے ہیں، اور اس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرینٹ ویریشنز کو. ویریشن بولتے ہیں ورائٹی. ہم جب بولتے ہیں ڈائیورسٹی کی جو میننگ ہے وہ ہے ویریشن، یعنی کہ کتنی اقسام ہیں. جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو ہم اس کی مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ اگر ہم موبائل لینے بھی جا رہے ہیں تو ہم اس میں ڈفرینٹ قسم کے موبائل دیکھیں گے. تو یہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، ہم ورائٹی دیکھتے ہیں، ورائٹی کے بعد پھر ہم کوئی چیز چوز کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے تو ڈائیورسٹی کا مطلب ہے ویریشن. تو اس چیپٹر میں اب نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اس چیپٹر میں کیا ڈسکس کریں گے، یعنی کہ بایولوجیکل لیونگ تھنگ کے اندر، یعنی کہ جتنی بھی لیونگ تھنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کری ہیں، بھلے وہ اینیملز میں سے ہوں، بھلے وہ پلانٹ میں سے ہوں، سب کی سب جو ہیں وہ بایولوجیکل ڈائیورسٹی میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ایک ورڈ آتا ہے اسپیشیز، یعنی کہ ڈفرینٹ اسپیشیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اسپیشیز کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لیونگ آرگینزم، سملر آرگینزم کو، سملر انڈیویجول کو، اور جس کی جین بھی سملر ہو اور وہ آپس میں انٹربریڈ کر سکتے ہوں، ان اینیملز کو اسٹڈی کرنا، ان کی اسٹڈی کرنا، اس اسپیشیز کی اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بایو ڈائیورسٹی کہلاتا ہے. اب جیسے کہ ہمارے پاس یہ تین ایک پکچرز دکھ رہی ہیں آپ کو. ایک میں یہ بائسن کی پکچر نظر آ رہی ہے، دوسرے میں آپ کو بل نظر آ رہا ہے، اور تیسرے میں بیفیلو نظر آ رہا ہے، اور تیسرے میں آپ کو ایک کاؤ نظر آ رہی ہے، بل نظر آ رہا ہے. اب یہ تینوں جو ہیں یہ الگ الگ اینیمل ہیں، لیکن ان کی اسپیشیز جو ہے سیم ہے. یہ تینوں ایک کاؤ اسپیشیز، یعنی کہ نارمل لینگویج میں ہم بولیں تو ہم اس کو کاؤ بولیں گے، یا بایولوجیکل نیم جو ہے اس کا بووین ہے. بووین بولتے ہیں بایولوجیکل نیم آف کاؤ جو ہے، اور اس اسپیشیز کا جو بایولوجیکل نیم ہے وہ بووین ہے. تو ہم اس سب کو اسٹڈی کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسپیشیز کی اسٹڈی کہلائے گا، اور وہ بایو ڈائیورسٹی میں آئے گا. کہ جب ہم بووین کی اسٹڈی کریں گے تو ہم اس میں یاک، بل، بفیلو اور یاک اور ڈفرینٹ قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، برہمن اور مختلف قسم کے آسٹریلین، اور ان سب کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ بایو ڈائیورسٹی کہلائے گی اس بووین سورس کی. ہم کہ بایو ڈائیورسٹی اسٹڈی کر رہے ہیں بووین سورس کی. تو یہ چیز کہلاتی ہے اسپیشیز، اور اس کے اندر ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. یہ پورا جو بھی ہم نے آپ کو ایگزامپل دی ہے بایولوجیکل ڈائیورسٹی کی اسٹڈی کری جاتی ہے. صرف بووین سورس نہیں، اور بھی اس طرح ہم ان کو پلانٹ میں بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. پلانٹ کی اگر ایگزامپل لیں تو آپ مینگو سیزن ہے، تو مینگو سیزن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے مینگوز آ رہے ہوتے ہیں، لنگڑا اور سندڑی اور مختلف قسم کے انور رٹول. یہ سارے مختلف قسم کے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اسپیشیز کو، ڈفرینٹ قسم کو، تو یہ بھی بایو ڈائیورسٹی آف پلانٹ کہلائے گا. تو بایولوجیکل ڈائیورسٹی میں زولوجی اور باٹنی، مائکرو بایولوجی سب کور ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کی امپورٹنس بھی ہمارے لائف میں، مطلب یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ کون سے پلانٹ سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
تو بایولوجیکل ڈائیورسٹی اسٹڈی کرنے کے ریزن ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز سے کس طرح سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں. جیسے کہ ابھی ہم نے اگزامپل دی بووین سورس کی, تو ہم اس کو اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم کسی اسپیشیز کو, کسی قسم کی کاؤ کو, کسی قسم کے ویریئنٹ کو ہم ملک پروڈکشن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ہم میٹ پروڈکشن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے آسٹریلین کاؤ ہوتی ہے تو ہم اسے ملک پروڈکشن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. جو بلز ہو گئے ہم اسے میٹ پروڈکشن کے لیے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ میٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم پلانٹس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کس طرح ہم ان سے فائبر, پیپر, ٹمبر اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں استعمال کے لائق بنا سکتے ہیں. پھر کون کون سے پلانٹ ہیں جو کہ میڈیسن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, اور کون سے ایسے پلانٹ ہیں جو کسی بھی پرپس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے, تو ہم اس کو ٹورزم کی جگہوں پہ گرینری کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بایولوجیکل ڈائیورسٹی اسٹڈی کرنے کا بھی مقصد ہے. اور دوسرا مقصد قرآن میں بھی بتا دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں ڈفرینٹ قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے وہ بھی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے, اور پھر انہیں ڈفرینٹ قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سملرلی ان جانوروں کے ساتھ کیا, انہیں ڈفرینٹ قسم کے اسپیشیز میں بانٹ دیا, اور تاکہ ہم ان کو اسٹڈی کریں اور اپنے لیے جو ان سی اسپیشیز ہمیں یوزفل لگتی ہے اس کو یوٹیلائز کر سکیں. ایمز کیا ہے؟ اب ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, ہم یہ چیز کی اسٹڈی کیوں کرتے ہیں. تھوڑے سے ہم نے فائدے اوپر بھی بتا دیے پچھلی سلائیڈ میں کہ کیوں اسٹڈی کرتے ہیں. مین جو چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم ڈٹرمائن کر سکیں کہ کون سے جانور میں کیا چیز سملرٹی ہے, کیا ڈس سملرٹی ہے. جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا ہومولوگس آرگن کے بارے میں. تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ مطلب کہ کون سے جانور ایک دوسرے سملر ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک جیسے ہوتے ہیں, اور کیا کیا ڈفرینشیشن ہوتی ہے, اور کس طرح ہم کسی بھی چیز کو اسٹڈی کریں. تو کسی بھی چیز کو اسٹڈی کرنے کا ایک پراپر فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس فارمیٹ کے تھرو اسٹڈی کریں گے, جس طرح کا ہم نے چیپٹر 2 میں بایولوجیکل میتھڈ ڈسکس کیے تھے. تو اسی طرح کسی بھی بایولوجیکل تھنگ کو جو بیسک اسٹڈی جو شروع ہوتی ہے اس کے بھی کلاسیفیکیشن ہوتے ہیں, کہ اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کس طرح اس کو ہم نے کس پیٹرن سے اس کی اسٹڈی کرنی ہے. تو اس کے جو پرنسپل آف کلاسیفیکیشن آتا ہے کہ مارفولوجی کی ہم ڈیفینیشن چیپٹر 1 میں پڑھ چکے ہیں. مارفولوجی کے اندر ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایکسٹرنل فیچر آف آرگنزم. جب ہم پرنسپل آف کلاسیفیکیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں بایو ڈائیورسٹی میں, تو ہمیں جو پہلا اسٹیپ آتا ہے وہ مارفولوجیکلی ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو ایکسٹرنل فیچر اس کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے, فزیکلی اس کی اپیرنس کیسی ہے. اس کے ذریعے اس کے اندر 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ہومولوگس اینڈ انالوگس. ہومولوگس میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں ہم کہ سملر اسٹرکچر اینڈ ہیو ڈفرینٹ فنکشن, یعنی کہ ان کا اسٹرکچر تو سیم ہو لیکن ان کے کام الگ الگ ہوں. اب اگر آپ اس والی پکچر میں غور سے دیکھیں تو ایک ہیومن آرم ہے, ایک کیٹ ہے, ایک ویل ہے اور ایک بیٹ ہے. ان کا جو بیسک آرم کا اسٹرکچر ہے, ہیومن آرم کا جو بیسک اسٹرکچر ہے, یہ تقریباً تمام آرگینزم, تمام ڈفرینٹ اینیملز کا سملر اسٹرکچر ہے. یعنی کہ جو لیبلنگ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے, ہیومرس, ریڈیس, النا, یہ تمام جانوروں میں موجود ہے, لیکن ان تمام کے فنکشن ڈفرینٹ ہیں. اب ہیومن ایئر جو ہے وہ گرپ کرنے کے کام آتا ہے, کسی بھی چیز کو اٹھانے کے کام آتا ہے. کیٹ جو اپنا یہ آرم یوز کرتا ہے وہ واکنگ کے لیے یا رننگ کے لیے استعمال کرتا ہے. ویل جو ہے وہ سوئمنگ کے لیے استعمال کرتی ہے, اور بیٹ جو ہے فلائنگ کے لیے استعمال کرتی ہے.
تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ ہومولوگس اسٹڈی ہم نے کی کہ ان کے جو ہے فنکشن ڈفرینٹ ہیں لیکن ان کا جو اسٹرکچر ہے سملر ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، ہومولوگس اسٹڈی کہلائے گی. اسی طرح انالوگس اسٹڈی ہوتی ہے. تو انالوگس اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن فنکشن سیم ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں آپ کہ بیٹ جو اپنے آرم سے اڑتی ہے، فلائی کرنے کے کام آتے ہیں اس کے یہ ونگز، اور اس کے جو یہ ونگز ہیں اس کے آرم کی اوور گروتھ ہے. یہاں سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اس کے آرم کی یہ اوور گروتھ ہے. جبکہ بٹر فلائی میں جو اس کے ونگز ہوتے ہیں یہ بالکل اوور گروتھ ہوتے ہیں اس کی ورٹیبریٹ کالم کے اوپر سے. جو اس کی کالم اوپر دکھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سے آ کے اس کی جو ونگز ہیں یہاں سے اس کی اوور گروتھ ہوتی ہے پیٹھ پہ سے، اور یہ الگ جگہ سے یہ اس کے ونگ نکلتے ہیں اور یہ اڑنے کے کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، فنکشن سیم ہے. جب اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوگا، فنکشن سیم ہوں گے تو وہ انالوگس اسٹڈی کہلائے گا، اور اسٹرکچرس سملر ہوں گے اور فنکشن ڈفرینٹ ہوگا تو وہ ہومولوگس اسٹڈی کہلائے گا. ان کی بیسس پہ ہم کسی بھی چیز کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، کسی دوسرے آرگینزم کو کسی دوسرے آرگینزم سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ان بیسک اسٹڈی سے بھی اگر ڈفرینشیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہم سہارا لیتے ہیں اناٹومی کا. انٹرنل فیچرز دیکھتے ہیں، سائٹولوجی دیکھتے ہیں کہ اس کے سیل کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس کی جینیٹکس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کریکٹر کیسے ہیں، اس کے پیرنٹ کے کریکٹر کیسے تھے، اس کی ہیریڈیٹری کیا تھی، ہیبٹ کیا تھے، اور پھر اس کی بایو کیمسٹری دیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی چیز مارفولوجی سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ہم ان 4 برانچز کا مزید سہارا لیتے ہوئے اس چیز کو مزید ڈسکور کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح مزید اسٹڈی کی جائے اس کی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں، پرنسپل آف کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے بایو ڈائیورسٹی کی. یعنی کہ بایو ڈائیورسٹی کو ہم ان بیسس کے تھرو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک تو ایوولوشنری ریلیشن شپ کیا ہے، پھر کسی بھی کے اندر سملرٹیز اور ڈس سملرٹیز دیکھی جاتی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر سکیں، ہمارے لیے کس کام آ سکتے ہیں. اب تک جو ڈسکور اسپیشیز ہیں وہ تقریباً 1.5 ملین اسپیشیز ڈسکور ہو چکی ہیں اور مزید ابھی انڈر اسٹڈنگ ہے. کہتے ہیں کہ ابھی جتنی بھی خشکی پہ اسپیشیز موجود ہیں اس سے تقریباً ڈبل تبل اسپیشیز جو ہیں سمندر کے اندر موجود ہیں جو کہ ابھی انڈسکور ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم انہی پرنسپل کے تھرو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہمارے ریفرنس سے جو ہم نے یہاں سے اس لیکچر کو کمپائل کیا، اور آپ سے آخر میں وہی ریکویسٹ کہ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں ان دوستوں کے کو جنہوں نے لیکچر نہیں لیا. اور یہ آن لائن کلاسز ہیں، شارٹ کورسز ہیں، بالکل 10 منٹ کے لیکچر ہیں، زیادہ لیندی لیکچر نہیں ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جلدی سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.